کتنے اولیاء ایسے گزرے ہیں جن کی کرامات ہمیں نہیں ملتی، تو اس کا مطلب ہے وہ ولی نہیں تھے. اور کتنے لوگ ہیں کہ جن کی کرامات بہت زیادہ ملتی ہیں اور وہ اس پائے کے نہیں ہیں، اس سے قبل جو گزرے ہیں وہ جلیل المرتبت جو ہے وہ مقامات پہ فائز تھے، لیکن ان کی کرامات اتنی ہمیں نہیں ملتی جتنی کرامات ہمیں بعد میں متاخرین کی ملتی ہیں. اصحاب کی اور تابعین کی اتنی نہیں ملتی. تو اس کا مطلب ہے ان کی کرامات نہیں تھی، زندگی میں ان کی توجہ اس سمت نہیں رہی اور لوگوں نے جو ہے وہ اس نظر سے جو ہے وہ ان کو نہ دیکھا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کرامات اپنی جگہ پہ برحق، لیکن کرامات کا کاروبار نہ کیا جائے. ہمارے صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں الکرامات حیض الرجال، کرامات مردوں کا حیض ہے. جس طرح ایام مخصوصہ میں عورتیں اس کیفیت کو چھپاتی ہیں، اہل اللہ نہیں چاہتے کہ ہم سے کرامات کا صدور ہو، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں. بلکہ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی کوئی کرامت، تو فرمانے لگے کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے کہ اتنے گناہوں کے بعد زمین پہ چل رہا ہوں، زمین اپنے اندر مجھے دھنسا نہیں رہی. تو یہ ان کے جذبات تھے. یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں اور کرامات کا ظہور کر رہے ہیں. وہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ پاؤں سے ٹھوکر لگی. حضرت شاہ نقشبند بخاری کی کبھی کیفیت ایسی بھی ہوئی کہ آپ نہر کے کنارے جا رہے تھے، کسی نے کہا حضرت اب وہ لوگ نہیں رہے کہ جن کی کرامات جو ہے وہ ان کا ظہور ہوتا تھا. فرمانے لگے نہیں ہیں جو آج بھی پانی کو کہیں کہ ادھر نہیں ادھر چل، تو ادھر چلنا شروع کر دے تو وہ دریا ادھر چلنا شروع ہو گیا. فرمایا او میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی تو چلنا شروع ہو گیا. تو یہ کبھی کبھی ان کی زبان سے نکلا تیر یوں تیر بہادر ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کو اللہ کی بارگاہ میں منوانے کے لیے کئی سال تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، میرے مالک یہ کام کر دے، میرے مالک یہ کام کر دے. تو یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں. حضرت ابو عمار حنبلی فرماتے ہیں کن طالبا للاستقامہ لا طالبا للکرامہ، نفسک تطلب منک الکرامہ وربک یطلب منک الاستقامہ. کہا کرامت کا طالب نہ بننا، استقامت کا طالب بننا. تیرا نفس تجھ سے کرامتیں مانگتا ہے، تیرا رب تجھ سے استقامتیں مانگتا ہے. تو رب استقامت مانگتا ہے، رب چاہتا ہے میرا بندہ نیک ہو، صالح ہو، مشکلات میں گھبرائے نہ، صبر کے دامن کو چھوڑے نہ، واویلا نہ کرے. تکلیف آ جائے تو اس کو میرے حضور عرض کرے کہ مالک یہ دور ہو جائے، اگر دور نہیں ہوتی میری آزمائش ہے تو اس پہ صبر کرے، اس پہ حوصلہ رکھے. اور غربت میں بھی اس کو آزماؤں گا، غربت کی آزمائش میں پورا نکلے. دولت دے کے بھی آزماؤں گا، دولت کی آزمائش میں پورا نکلے. یہ آزمائش ہے اللہ کی.